حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک طالب علم ہے، مدرسے کا بچہ ہے، وہ چھٹی کر لیا کسی وجہ سے مدرسے کا، اور اگلے دن جب وہ مدرسے میں گیا تو استاذ کی طرف سے پوچھا، استاذ نے سوال کیا کہ بھائی کل کیوں نہیں آیا تھا؟ تو بچے نے کہا کہ بیمار ہو گیا تھا۔ عموماً جس طرح بچے بہانے کرتے ہیں جواب دینے میں، تو پھر استاذ کی طرف سے بچے کو کہا گیا کہ تو مدرسے میں آ کر یہی سیکھتا ہے، جھوٹ بولنا سیکھتا ہے اور منافقت سیکھ رہا ہے، یعنی ایک طرح کی استاد کی طرف سے منافق کہا گیا بچے کو۔ تو اب کسی کو منافق کہا گیا تو یہ تو کافر کہا گیا ایک طرح کا، تو کیا استاذ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کفر ایک طرح کا، کسی کو کافر کہا استاذ نے، تو برائے مہربانی آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں، جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ پہلے اس کا جواب سن لیجئے کہ حکم کفر اس کے اوپر نہیں ہوگا، یعنی اس صورت میں منافق کہنے کا، کیونکہ آپ نے اس کے اندر سوال میں وضاحت بھی کری کہ اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کی وجاہت یہ ہے کہ منافق کی شریعت کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے، اور ایک منافق عملی ہوتا ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کے اندر کہا گیا کہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ منافق اعتقادی ہے، یعنی عقیدوں والا منافق ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دل سے اسلام لایا، ظاہر سے اسلام لایا ہوا ہوتا ہے، اور دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا، یعنی کفر پر رہتا ہے لیکن لوگوں کو بتاتا نہیں ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانے میں بھی منافقوں کی جماعت تھی کہ جو دکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، اور لیکن دل میں ان کے بغض اور کینہ تھا اسلام کو لے کر بھی اور رسول اکرم کو لے کر بھی، اور وہ اسلام کی چیزوں پہ، نبی پاک کے اوپر بہت سارے معاملات ہنسی مذاق کے اور بہت ساری چیزیں کرتے تھے۔ بارہ آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا کہ مسجدوں میں بیٹھ کر مذاق بنانا نبی اکرم کی، یا پھر مسلمانوں کے درمیان رہ کر یہ کہنا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے جیسے ہیں، اور پھر منافقوں میں بیٹھ کر یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ مل کے یہ کہنا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو وہ منافق کہ جس کو شریعت نے جہنم کی وعید سنائی ہے کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا، وہ عقیدوں والا منافق ہوتا ہے، نہیں جو اسلام قبول نہیں کرتا لیکن سب کو صرف شو آف کراتا ہے کہ میں مسلمان بن گیا ہوں، اصل میں وہ دل سے کافر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو عموماً منافق کہا جاتا ہے، لیکن یہ منافق اعتقادی ہوتا ہے، یعنی عقیدوں والا منافق۔ جس کا ذکر آپ نے سوال کے اندر کیا وہ منافق عملی ہوتا ہے، اور منافق عملی جو ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسلام دل سے بھی لایا ہوا ہوتا ہے اور ظاہر بھی اسلام اس کا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے عمل سے بھی اسلام ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں اسلام کو لے کر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، عقیدوں کو لے کر کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، تو وہ ہوتا مسلمان ہی ہے۔ لیکن اس کے بعض عمل ایسے اس کے اندر ہوتے ہیں کہ جس کو حدیث پاک کے اندر منافق کی صفت قرار دیا گیا، منافق کی علامت قرار دیا گیا۔ بعض ایسے اعمال اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے ایمان میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا مسلمان ہے۔ لیکن ایک انسان ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے 10 اچھائیاں 10 برائیاں ہر ذات میں ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے غلطیاں، خطائیں، گناہ، یہ سب بھی انسان سے ہی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سارے معاملے، لیکن وہ نبی پاک کی محبت، اللہ رسول کی محبت، اسلام کی محبت، دین کے لیے جذبہ، صحابہ کی، اولیاء کی، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں سچی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ عمل کے اعتبار سے کچھ ایسا لڑکھڑاتا ہے، یا عمل کے اعتبار سے اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو جو عمل کے اعتبار سے کسی کو منافق کہا جاتا ہے تو اس سے اسلام کفر کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کے ایمان میں بھی کوئی شک شبہ نہیں۔ اب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بچے مدرسے میں لیٹ آتے ہیں، ایسا ہوتا بھی ہے، تو یا سبق یاد نہیں ہوتا تو ان سے پوچھا جائے کہ کل کا یاد کیوں نہیں کیا تھا، کہ
इमाम साहब तबीयत ख़राब थी, बीमार थे, शादी में चले गए थे वगैरह वगैरह, और ये पढ़ाने वाले उस्ताद भी जानते हैं कि बच्चा जो है ना वो झूठ बोल रहा है। तो अब क्योंकि ये जो मुनाफिक कहा गया कि मुनाफिकत सीख रहे हो, मुनाफिक बन रहे हो, तो ये उनके झूठ पर कहा गया, ये तो बिल्कुल सवाल से वाज़ेह हो रहा है। तो किसी के झूठ पर उसको मुनाफिक कहना वो मुनाफिक अमली होने की निशानी है, यानी तुम में ये मुनाफिकत है जो मोमिन में नहीं होनी चाहिए थी, यानी कामिल मोमिन में। बल्कि हदीस पाक के अंदर मुनाफिक की 3 अलामतें इरशाद फरमाई नबी पाक ने कि मुनाफिक के अंदर ये 3 खसलतें पाई जाती हैं, और बाज़ रिवायतों में 4 भी हैं। जो 3 खसलतें पाई जाती हैं उनमें पहली खसलत झूठ बोलना ही है, कि मुनाफिक जब भी बात करेगा वो झूठ बोलेगा, यानी अपनी बातों में झूठ शामिल करेगा। तो ये अलामत कामिल मोमिन की नहीं हो सकती, लिहाजा ये जब बात करे वो झूठ बोले अपनी बातों में, बातों को बदले, बातों में कुछ का कुछ बोले, मौका महल कुछ हो बात कुछ और करे, या फिर टालने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ बोलना पहली अलामत हदीस पाक के अंदर बताई मुनाफिक की, और ये मुनाफिक अमली की बताई। फिर आगे और के जैसे अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत कर दे, या फिर जब बात करे बातों में गालियों का इस्तेमाल करे। तो ये अलामतें फरमाई। इसके अंदर सबसे पहली अलामत झूठ ही का जिक्र किया कि जब बात करे वो झूठ बोले, तो ये मुनाफिक अमली की सबसे बड़ी अलामत है। लिहाजा बच्चों के झूठ बोलने पर उस्ताद का ये कहना है कि मुनाफिकत सीखते हो क्या यहाँ पर, या मुनाफिकों वाली खसलतें आ गई हैं, वो कुफ्र वाला मसला नहीं है। वो इस झूठ की बिना पर उनको मुनाफिक अमली के जो अमल मोमिन में होना नहीं चाहिए था, वो बुरा अमल जो मुनाफिकों की सिफत हुआ करता था कि वो झूठ बोलते थे, ईमान वालों के पास आके कुछ और गैरों के पास जाके कुछ बोलते थे, तो वो मोमिन में कैसे पाया जा रहा है। तो ये तंज करने के लिए बोला गया उस्ताद का जुमला होता है कि मुनाफिकत सीख रहे हो, मदरसे में आके भी यही हरकतें तुम्हारी हैं। यानी जिसके पास दीन का इल्म भी है और अच्छे अखलाक भी हैं, यानी बात करने में नरम समझ लें, या जो पूछा जाए उससे उसको बताए, या जब किसी को मदद की ज़रूरत हो उसकी मदद के लिए आगे रहे। तो इस तरीके से जो अखलाक होते हैं दुरुस्त होना, कि लोगों के साथ मामलात उसके अच्छे हों, बद कलामी ना हो, गाली गलोच ना हो, उसकी बातों में झूठ ना हो, लोगों को टालना ना हो, इस तरीके के मामलात नहीं होंगे, और दीन का इल्म भी उसके पास होगा। तो ये मोमिन की अलामत बताई गई कि ये 2 चीज़ें मुनाफिक में कभी जमा नहीं होती। ये इसी तरीके से और भी एक रिवायत है कि जिसके अंदर फरमाया कि मोमिन के अंदर 2 अलामतें जमा नहीं हो सकती। एक तो बदखुल्की, कि वही बुरे अखलाक, और दूसरा कंजूसी, कि मोमिन के अंदर ये 2 चीज़ें एक साथ नहीं होती, यानी ये 2 चीज़ें मोमिन के अंदर नहीं पाई जाती। अब ऐसा हो सकता है कि बाज़ लोग आर्जी तौर से कंजूस होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मोमिन नहीं है, यानी बखील होते हैं, बहुत सारे कंजूस होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कामिल मोमिन नहीं है। मोमिन तो हैं लेकिन कामिल नहीं है। दूसरा ये होता है कि वो बुराइयां उनमें से आर्जी हैं, अल्लाह ताला उनको दूर भी करेगा, अगर वो चाहेंगे, इंशाअल्लाह दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला वो दूर भी करेगा। तो इसलिए मोमिन होता है तो वो एक तो अच्छे अखलाक वाला होता है, और दूसरा ये कि वो कंजूस नहीं होता, वो सखी होता है, और जब वो सखी होता है तो अल्लाह ताला उसको फिर गनी भी करता है। तो ये भी मोमिन के अंदर फरमाया गया है कि ये 2 अलामतें जमा नहीं होती, कि मोमिन कंजूस नहीं होता। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये तो कंजूस है लिहाजा ये काफिर है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका ताल्लुक अकीदों के साथ नहीं है। ईमान ले आया, वो अल्लाह रसूल पे ईमान रखता है, क़यामत, हश्र, आखिरी नबी, सब चीज़ें दुरुस्त हैं, अमल के अंदर मामले ख़राब हैं, गुनाहों में मामले ख़राब हैं, तो इस एतबार से कुछ खसलतें जो मुनाफिक की होती हैं वो उसके अंदर पाई जा रही हैं, लेकिन उसकी बिना पर उसको मुनाफिक अकीदों वाला नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए ये मुनाफिकों की जो अलामत बताई गई उससे हमेशा मुराद मुनाफिक अमली होता है, यानी झूठ का बोलना या वादे का खिलाफ करना। ये भी एक अलामत है कि जब वादा किया जाए वो उसके खिलाफ करे। वादा खिलाफ ये होता है, किसी को टाइम दे दिया, वक्त पे हाजिर नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कि वादे को तोड़ते हैं, या किसी से कुछ कहने का वक्त दे दिया कि 2 दिन में हम बताते हैं, 10 दिन में बताते हैं, फिर उसको बताया नहीं, या फिर वादा कर लिया कि इतने महीने में आपका उधार पैसा लौटा देंगे और लौटाया नहीं, या किसी से वादा करा कि इसका जवाब 1 महीने में आपको दे देंगे और दिया नहीं, या किसी से किसी भी काम का वादा करते हैं और वो वादा पूरा नहीं करते, वादे को बदलना,
وعدے سے پھر جانا، اور پھر اس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ حدیثوں کے اندر منافقوں کی علامتیں بیان کی گئیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، عقیدوں کے ساتھ نہیں ہے، کہ وہ باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں اور باتوں کو بدل بھی دیتے ہیں، اور وعدے کو خلاف کرتے ہیں۔ جب امانت ان پہ رکھی جائے تو وہ امانت کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں تو باتوں کے اندر گالیاں بھی بکتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا تکیہ کلامی ہو جاتا ہے کہ وہ گالیوں سے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکثر ایک دوسرے سے گالیوں کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، اور اس کو یہ ایک اچھی دوستی کی نشانی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے کھلے مزاج ہیں کہ ہم گالیوں کا برا نہیں مانتے۔ اگرچہ آپ برا مانے نہ مانے، لیکن حدیث کے اندر یہ علامت منافق کی بتائی گئی ہے کہ جب بات کرے وہ برے اخلاق کے ساتھ بات کرے، اور جب بات کرے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ان پہ طنز کرنا کہ منافقت سیکھ رہے ہو، یہ بات بھی درست ہے کہ ان میں یہ منافقت کے عمل آ رہے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے، کہ جب آپ کسی سے کسی چیز کا وعدہ کریں تو اس کو اس وقت اس کا جواب دیں جو وعدہ آپ نے کیا ہے۔ کسی چیز کی اگر آپ اسے بات کریں تو اپنی باتوں میں جھوٹ نہ بولیں۔ تو یہ کہنا کہ منافق کفر کا حکم آئے گا منافق کہنے پہ، تو یہ وہ والا منافق نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو لوگوں کے نظر میں مسلمان ہو، پھر کسی کو پتہ چل جائے کہ تو اسلام لایا نہیں لیکن لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کو کہا جائے اگر کہ بھئی تم تو منافق ہو، لیکن اس کو کس بنا پہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں تو وہ منافق اعتقادی ہو جائے گا، یعنی وہ منافق کے جو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کسی کو جھوٹ بولنے پہ یا کنجوس ہونے پہ یا اس طرح کے سے منافق کہہ کے خطاب کرنا، منافق عملی یہاں پہ مراد ہوتا ہے، ایمان کفر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور واقعی یہ علامتیں منافق کی ہوتی ہیں جس میں اول ترین تو جھوٹ ہی ہے، جو حدیث کے اندر بتایا کہ منافق جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ البتہ جہاں جھوٹ بولنے کی شریعت میں اجازت ہے وہ چیزیں پھر اس سے استثنا ہوں گی، وہ الگ ہوں گی، ایکسیپشنل کیس ہوں گے، جیسے اپنا حق لینے کے لیے جھوٹ بولنا، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، یا پھر بنا جھوٹ کے بندے کو اس کا حق ملے گا ہی نہیں، یا دو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے، وہ چیزیں پھر الگ ہیں۔ اس کے اندر یہ منافقوں والی علامت اس کو شمار نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پھر کبھی کبھی اور موقع محل کے اعتبار سے ہوگا، ہمیشہ نہیں ہوگا۔ اور جو یہ علامت فرمائی کہ باتوں میں اکثر اس پہ جھوٹ بولتا ہو، تو وہ پھر ایک عادت سی ہوتی ہے کہ ہر بارے میں، جیسے استاد جب بھی چھٹی کی وجہ پوچھے اور بچہ یہ بولے کہ شادی میں گئے تھے، کوئی بیمار تھا یا ایسا تھا، تو وہ اس کا بار بار جھوٹ بولنا ہو گیا، یہ عام صورت ہے۔ باقی جہاں جھوٹ بولنے کی ایک مجبوریاں ہیں یا جھوٹ بولنے کے لیے جہاں پہ شریعت نے بولا ہے کہ جو مثالیں میں نے دی کہ اپنا حق لینے کے لیے، جان بچانے کے لیے، تو وہ ایک چیزیں الگ ہیں۔ اس کی ایک مثال حدیث پاک کے اندر اور ملتی ہے، حالانکہ اسے جھوٹ نہیں کہیں گے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہ غالباً یہودی کے ساتھ گھوڑے کی خرید فروخت کا معاملہ ہوا، کہ بات طے ہوئی، ڈیل بالکل طے ہو گئی، پیسے وغیرہ سب فکس ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیسے لا کر اس کو دیے تو سامنے والی پارٹی جو ہے وہ مکر گئی کہ ہم میں کوئی لین دین کی بات نہیں ہوئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ ہم میں تو یہ گھوڑے کی بات طے ہو چکی، رقم وقم سب طے ہو گئی، اور یہ گھوڑے کی تو میں نے جو ہے وہ سارے معاملات آپ سے طے کر کے گیا ہوں۔ تو وہ شخص نے منع کر دیا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ سچے ہو تو کوئی گواہ لے کر آ جاؤ کہ جو یہ کہہ دے کہ ہاں میرے سامنے بات ہوئی ہے، تو ہم آپ کو گھوڑا دے دیں گے۔ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے، کوئی گواہ تو تھا نہیں ساتھ میں، جو معاہدہ طے ہوا تھا اس میں کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا۔ تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے گواہی دی۔ کمنٹ باکس میں نام اس کا جو یوزر بتائے گا میں پن کروں گا، بارہا آپ نے علماء سے بیان سنا بھی ہوگا، تو نام آپ بتانا۔ ہنٹس میں اور دے دیتا ہوں بعد میں۔ انہی صحابی کی گواہی پر قرآن پاک جب لکھا گیا تو ان کی اکیلے کی گواہی ایک صورت کے لیے ڈبل کا کام کری، کیونکہ قرآن پاک لکھنے کے لیے ہر صورت کے لیے جو ہے وہ دو صحابوں کی گواہی ہوتی تھی کہ ہاں یہ ہمارے سامنے مطلب یہ کہ ہم اس کے گواہ ہیں کہ نبی پاک پہ صورت نازل ہوئی۔ یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ قرآن حدیث لکھنے میں صحابہ اکرام اور اس کے بعد اہل علم جو ہے وہ کتنے محتاط ہوتے تھے کہ ہر کسی سے قرآن حدیث اس طرح لکھ نہیں لیا کرتے تھے، لے کے اس میں جو پیمانے تھے کہ دو گواہ ہونے چاہیے وہ ہوتے تھے، اور اس صورت کو لکھتے وقت جو ہے وہ دو گواہ نہیں مل رہے تھے، کیونکہ اس وقت دو صحابہ گواہ تھے ہی نہیں، ایک ہی صحابہ گواہ تھے، تو انہی کی گواہی کو مان لیا گیا کہ ان کی ایک ہی مان لو
کیونکہ نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہے، تو یہ فرمان کی بنا پر مان لیا گیا۔ اب نام آپ کمنٹ کے اندر بتائیں گے۔ تو ایسی صورت ہے کہ جہاں اس طرح جھوٹ بولنے کی پرمیشن ہو کہ صلح وغیرہ معاملہ کرانے میں، تو وہ چیزیں بالکل اس سے الگ ہیں۔ باقی عام صورتوں کے اندر جھوٹ بولنا، اور وہ بھی استاد سے جھوٹ بولنا، ہے تو زیادہ شدید ہے، کیونکہ یہ ڈیزگنیشن ریسپیکٹفل سمجھی جاتی ہے ویسے بھی ہمارے معاشرے میں، کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ استاد ہی سے جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس سے توقع زمانے کے لیے تو کیا ہی کی جائے گی، کیونکہ جن کی باتیں زیادہ لوگ مانتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ زیادہ جن کی باتیں مانتے ہیں، یا جن کی باتوں کا احترام کرتے ہیں، مشوروں کا احترام کرتے ہیں، مشوروں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اگر کوئی ان سے ہی جھوٹ بول رہا ہے تو پھر عام لوگوں کی تو حیثیت ہی کیا ہوگی اس کی نظر میں۔ تو لہٰذا مدرسے میں اگر آپ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی استاد سے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ وہ بعض صورتوں میں باپ سے زیادہ آپ لوگوں کو آخرت کی حفاظت کے لیے چیزیں سکھاتے ہیں، کیونکہ اب تو ماں باپ بھی گھر کے اندر دین کے معاملے میں وہ چیزیں نہیں سکھا رہے ہوتے کہ جو استاد سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو آپ کو جہنم سے بچانے میں مددگار ہوں، یا جو آپ کے ایمان کو بچانے میں مددگار ہوں، کہ وہ آپ کے والد سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں پھر اس اعتبار سے، یعنی ریسپیکٹ اور سمان کے اعتبار سے۔ اور لوگ کرتے بھی ہیں ریسپیکٹ اور سمان، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرتے، اسٹوڈنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان سے ہی جھوٹ بولا جائے تو پھر عام لوگوں کی تو ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی سب سے عزت والے طبقے سے بھی اگر اسٹوڈنٹ جھوٹ بول رہے ہیں مدرسے میں استاد سے، تو پھر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پھر آگے چل کے آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔